مفتی صاحب ابھی حال ہی میں جو مفتی شمائل ندوی صاحب کی جاوید اختر صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، اس میں مفتی صاحب نے بہت ہی مدلل انداز کے اندر اپنا استدلال وہاں پر بیان کیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر مفتی صاحب کا استدلال سننے کے بعد بھی جاوید اختر صاحب خدا پر ایمان نہیں لاتے اور وہ ساری زندگی ایز اے ملحد ہی بسر کرتے ہیں اور وہ اس دنیا سے بھی رخصت جو ہوتے ہیں تو وہ الحاد پر ہی ہوتے ہیں، تو کل قیامت کے روز کیا کوئی امکان ہے کہ وہ جنت میں جا سکے، اگرچہ کہ ان کے وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے خدا کے، ایمان کا، آخرت کا، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ ہمیں آخرت میں اٹھنا ہے، ہمارا ایمان ہے، تو کیا کوئی ملحد بھی ایز اے ملحد ہوتے ہوئے جنت میں جا سکتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ بہت ساری سٹریمز حسن الیاس صاحب کے ساتھ کر چکے ہیں. ان کے فریم ورک کے مطابق کیا اتمام حجت ہوئی یا نہیں؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. نہیں، میں نے اللہ تو جانتا ہی ہے. بات آپ نے اللہ سے سوال نہیں کیا نا، آپ نے انسانوں سے سوال کیا ہے. تو میں پوچھ رہا ہوں ان کے فریم ورک کے مطابق اتمام حجت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں بہتر. نہیں، ماشاءاللہ آپ چونکہ بہت زیادہ ان کے ساتھ سیشنز کر چکے ہیں اور اس موضوع پر بھی گفتگو ہو چکی ہے، تو اتمام حجت کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے غامدی حضرات کے یہاں. جی جی بالکل، یہ تو وہی آ کے کھل کے بتا سکتے ہیں. میں نے تو جسٹ آپ کے سامنے ایک سوال رکھا ہے کہ آپ کے جو اتمام حجت کسے کہتے ہیں؟ اتمام حجت کسے کہتے ہیں ان کے؟ یہ بھی میرے خیال سے میں اس قابل نہیں ہوں کہ نہیں، آپ ہیں قابل، آپ بتا نہیں رہے، قابل ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. جی ماشاءاللہ آپ کے اندر بڑی قابلیت ہے. تو اور ظاہر ہے کہ جب آپ 20-25 ایپیسوڈ، آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، لیکن ایک بڑی تعداد ایپیسوڈز کی آپ کسی ایک خاص مکتب فکر کے رہنما کے ساتھ کریں گے تو ان کا جو کور کانسیپٹ ہے اتمام حجت کا وہ تو زیر گفتگو آئے گا ہی، تو وہ یقیناً زیر گفتگو آیا بھی ہوگا. تو خود غامدی فریم ورک کے مطابق کیا ایسے لوگ کہ جن تک دین پہنچ چکا ہے اور دین کی حجت تمام ہو چکی ہے اور اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لاتے، تو کیا ان کو کافر کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ جی مفتی صاحب، میں نے عرض کیا کہ میں جواب دینے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں. جی میں معذرت قبول کریں. جی ٹھیک ہے. اتمام حجت والا کانسیپٹ بھی اگر ہم لے کر آئیں تو یہ کفر ہے، چونکہ دین کی دعوت ان تک پہنچ چکی ہے، اور دین کی دعوت صرف مناظرے کے ذریعے نہیں پہنچی ہے، یہ بھی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، بلکہ انفرادی طور پر، اور وہ جو قرآن میں ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ احسن طریقے سے جو دین کی دعوت ہے وہ ان تک پہنچ چکی ہے. لیکن اگر وہ اس کے باوجود انکاری رہیں اور خدا کے وجود کے منکر رہیں، اور نہ صرف یہ کہ منکر رہیں بلکہ خدا کے تعلق سے جو ان کا رویہ ہے استہزاء کا، یعنی خدا کا مذاق اڑانا وغیرہ، یہ سب بہت کامن ہے، دسیوں لوگوں نے بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کی وہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں. تو اگر یہی رویہ ان کا رہے گا اور اسی پر کسی شخص کی آنکھ اگر اسی پر بند ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنمی ہوگا، جنت تو ہوگا نہیں. اور انفیکٹ میں آپ کے لیے ایک سوال آپ کے واسطے سے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب اگلی اسٹریم آپ کی حسن صاحب سے ہو تو یہ سوال ضرور ان سے کیا جانا چاہیے کہ ایسی صورت میں وہ جاوید صاحب کو یا جاوید جیسے دوسرے لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کی زحمت اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے. یہ سوال ان سے ہونا چاہیے ان کے فریم ورک کے مطابق. ہمارا فریم ورک تو بالکل واضح ہے، اس لیے ہم مستقل بغیر کسی لاگ لپیٹ کے جاوید صاحب کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ آنکھ بند ہونے سے پہلے اللہ کا کلمہ پڑھیں